دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہو جانا نارمل ہے. اب دیکھیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کچھ باتوں کی. نمبر 1، کیا ہم اس وقت سمجھا رہے ہیں جب ایمرجنسی ہو گئی ہے، جب بچے نے بدتمیزی کر دی ہے، جب مہمان کے سامنے گلاس ٹوٹ گیا ہے، جب وہ ہماری بات نہیں مان رہا؟ یہ سمجھانے کا ٹائم تو نہیں ہے. یہ تو اس کی پرفارمنس کا ٹائم ہے، یہ تو امتحان کا ٹائم ہے. اس وقت جب آپ اور وہ فری بیٹھے تھے، جب آپ واک پہ گئے تھے، جب آپ باتیں کر رہے تھے، جب آپ کا تعلق اچھا تھا، جب کسی کے سامنے اس کی بےعزتی نہیں ہو رہی تھی، جب آپ نے تانا نہیں مارا ہوا تھا، جب آپ نے طنز نہیں کیا تھا، جب آپ نے موازنہ نہیں کیا تھا، جب دوسرے بچے کے سامنے آپ نہیں ہیں، تو آپ حکمت عملی کے ساتھ بات اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں. بچوں کو پڑھایا، ٹیچ کیا، انسٹرکٹ کیا، کنٹرول کیا نہیں جاتا. بچوں کے ساتھ تعلق پیدا کیا جاتا ہے. جس آدمی کا بچے کے ساتھ تعلق خراب ہے وہ آدمی بچے کو سمجھا نہیں سکتا. بچہ جس آدمی سے بیزار ہے وہ آدمی بچے کو پڑھا نہیں سکتا. جس بچے کا ٹرسٹ نہیں جیتا آپ نے، اس بچے پہ آپ کا انفلوئنس نہیں ہوگا. جس بچے کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو جتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے وہ اتنا بیزار ہو جائے گا. چھوٹی عمر میں قابو آ جائے گا، پھر نہیں آئے گا. اس کا پھر علاج کیا ہے؟ ریلیشن شپ بلڈنگ پہ پہلا کام ہے کسی کا بھی، جس نے بھی کسی کو تبدیل جو کرنا ہے، ریپو بلڈ کرے، ریلیشن شپ بلڈ کرے، اور اس میں کن باتوں کا خیال رکھے. یعنی انڈیکیٹر کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا میرا ریلیشن شپ ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی غیر موجودگی کو مس کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ ایسا تو نہیں ہے آپ کی جانے پہ شکر ادا کرتا ہے. وہ آپ سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے. وہ اپنی اینڈ لیس اسکول کی سٹوری آپ کو سنانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ وہ کوئی ایونٹ پہ گیا ہے تو واپس آ کے بتاتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سنتے کیسے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں ہاں اچھا اچھا بولو، سن رہی ہوں، ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آپ نہیں سن رہے. پہلے بچے کو یہ احساس کمیونیکیٹ کریں کہ آپ کو مکمل طور پہ سنا جاتا ہے. 2 مسئلے بہت پرومیننٹ ہیں جن کی بچے بات نہیں سنتے، جنہیں غصہ آ جاتا ہے. ایک تو وہ ان کی یونیکنیس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ اس بچے کو بدلنے پہ تلے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو 1 انچ نہیں تبدیل کر سکتے. جو بچے کو ریجڈ کہہ رہے ہیں اور خود اتنے بھی فلیکسیبل نہیں ہیں کہ اس کو اپنی پسند والے رنگ کے کپڑے ہی لینے دیں. اس کو کپڑوں کا رنگ بھی خود بتا رہے ہیں، حالانکہ رنگ میں اب جائز نہ جائز کا تو مسئلہ نہیں ہے نا، صحیح غلط کا تو مسئلہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، جیسے ہی وہ ہماری باتیں مان لیتا ہے ہم کہتے ہیں جاؤ آپ کھیلو، یعنی اس کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتے. اگر آپ نے اپنا ریلیشن شپ چیک کرنا ہے تو کیا آپ کو آپ کے بچے کی ایکسپیکٹیشنز کا پتہ ہے؟ کیا آپ کو آپ کے بچے کی پرسنالٹی ٹائپ کا پتہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کرکٹ میں کیسا ہے، وہ چھکا اچھا لگاتا ہے، بالنگ اچھی کرتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ لوڈو کھیلتا ہے، وہ گیم کھیلتا ہے، وہ کون سی گیم کھیلتا ہے، وہ کس سٹیج پہ ہے؟ یہ سب نہ پتہ ہونا اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ ہماری دوستی نہیں ہے. جب آپ کا ریلیشن شپ ہوگا، آپ کی دوستی ہوگی، اس کو آپ پہ اعتماد ہوگا کہ میری امی مجھے جج نہیں کرتی، میری امی میرے پہ فتوے نہیں لگاتی، میری امی اچانک سے ریئیکٹ نہیں کرتی، میری امی آگے سے تانے نہیں مارتی، اور میری امی آگے سے طنز نہیں کرتی، اور میری امی مجھے ہر وقت ڈانٹتی نہیں ہے، اور میری امی دوسروں کے ساتھ موازنے نہیں کرتی، اور ہر وقت مجھے مقابلے میں نہیں دھکیلتی. نمبر میرا تعارف نہیں ہے میری امی کی نظر میں، وہ نمبروں کی روشنی میں مجھے نہیں دیکھتی، وہ مجھے گلے لگانے کو تیار ہے جب میں ہار کے آؤں، جب میں ٹوٹ کے آؤں، جب میں بہت ڈسٹرب ہوں، وہ مجھے سمجھنے کو، اکیلے میں بیٹھنے کو، بات کرنے کو، ایکسیپٹ کرنے کو. جب بچہ دیکھتا ہے ہم انسیکیور ہو گئے ہیں، اس نے مسئلہ بتایا، ہم ایگریسو ہو گئے ہیں، ہم ٹوٹ گئے ہیں، یہ سارا کچھ اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا. ہر چیز اپنی بچے کو ٹرانسفر نہیں کرنی ہوتی. سلمان آصف صدیقی صاحب کا جملہ ہے کہ اپنے بچے کو اپنی وجود کی آلودگیوں سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. ہو سکتا ہے ہم ایزیلی تھریٹن ہو جاتے ہوں، تو یہ تو بچے میں ٹرانسفر نہیں نہ کرنا، اس کے سامنے ایسی سچویشن کو فیس ہی نہ کریں جو کہ بچے میں کہہ کے تو ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس کے پسندیدہ آدمی ہیں تو وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اگر آپ نہیں ہیں تو وہ ان چیزوں سے بیزار ہو جاتا ہے.